وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی، میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک۔ یہاں عشق کی بازی کسی نے نہیں کھیلی، لیکن مات ہوئی ہے۔ کس کو مات ہوئی ہے، کس کو جیت ہوئی ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ایک رقیق جذبہ ہے یہاں، حسد، جلن میں اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال میں اس قدر آگے بڑھا گیا ہے کہ لوگوں کے بدن سے ان کا مذہبی لباس احرام کی صورت میں جو تھا وہ اتار لیا گیا ہے، اور اتارنے کے بعد انہیں اریسٹ کیا گیا ہے۔ بات یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ عدالت نے اس شخص کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ یہ آخری فلائٹ جو حج کے لیے جا رہی ہے اس میں وہ شامل ہو سکتا ہے، اور وہ شخص یہی اپنی دعائیں پڑھتا ہوا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اس طرف رواں دواں تھا۔ احرام کو اتروا کر عدالت میں دھکم پیل کرتے ہوئے، کھینچتے گھسیٹتے ہوئے بالکل اس کے رہنما عمران خان کے انداز میں لے جایا گیا۔ جو الزام لگایا، جو مقدمہ بنایا، وہ بھی فیک ثابت ہوا، کیونکہ جس شخص کے نام سے وہ مقدمہ بنایا گیا ہے اس نے ایک طویل بیان دیا ہے اور شیئر کیا ہے اسے، اور اس کے بعد جب اس کی تلاش میں پولیس نکلی تو وہ غائب ہو گئے۔ کیوں آ کر دیتا؟ اس کے نام کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کبھی عمران ریاض خان سے نہیں ملا، اور اگر ملا ہے تو واجبی سی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ مقدمہ کرتا۔ بہرکیف یہ جو کہانی ہے یہ لوگوں کے سمجھ میں آ ہی جانی ہے اور آ گئی ہے۔ جو لوگ ہیں جو زیادہ مذہب کا علم نہیں رکھتے، معاشرت کا علم نہیں رکھتے، اخلاقیات کا علم نہیں رکھتے، لیکن وہ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ احرام کیا چیز ہے، کون سا لباس ہے، کس عبادت سے پہلے اسے پہن لیا جاتا ہے، وہی پہنتا ہے جسے اس کا اختیار ملتا ہے۔ ہر شخص احرام پہن کر کسی جرم کو کرنے میں، جرم وہ بھی ہے کہ اپنے سلطنت سے، اپنی ریاست سے، اپنے ملک سے بلا اجازت باہر جایا جائے، فرار ہوا جائے۔ اس جرم کو کرنے کے لیے وہ لوگ جو زندہ ضمیر ہوں، جو اپنے ضمیر کے قیدی ہوں، وہ نہیں پہنتے اس احرام کو۔ بیرون ملک نکلنے کے کئی طریقے ہیں، اور جسے نکلنا ہو وہ یہ طریقہ کار اختیار کر سکتا ہے۔ یہی اس کا جرم ہے کہ وہ سوچتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور لوگوں میں شعور بھی بیدار کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس یہ وصف قدرتی طور پر ہے ہی نہیں، جو عقل سے پیدل اور جن کا سر صرف ہڈیوں سے بنا ہوا ڈھانچہ ہے، کھوپڑی ہے، جن کی سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں ہے، وہ سمجھ ان کے اوپر اتاری ہی نہیں گئی، وہ بس اسی طرح کے انتقامی معاملے میں خود کو پھنسائے رکھتے ہیں۔ یہ جا رہا ہے حج کرنے، خود بھی تو گئی ہیں محترمہ، کئی بار محترمہ چیف منسٹر پنجاب حج کرنے، عمرہ کرنے کے بہانے آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن کسی اور شخص کو جاتے ہوئے وہ کیوں نہیں دیکھ پائیں، جبکہ اسے 8 جولائی کو دوبارہ عدالت میں حاضری دینا ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ فارغ ہو کے واپس آ سکتا تھا۔ اگر وہ یہ کہانی نہیں بنائیں گی، کسی کو اذیت میں مبتلا نہیں کریں گی، تو انہیں سکون، چین اور قرار کیسے آئے گا؟ کیسی رسوائی ہے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے نام سے جو کیس بنایا گیا، جب یہ کیس جھوٹا ہے کہ جس میں میرا نام ڈاکٹر ارشد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام جب اس میں شامل کیا گیا ہے، یہ ایک جھوٹا کیس ہے، تو یقیناً جو کیس بنایا گیا ہے عمران ریاض خان پر وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ زمین کی خرید و فروخت کا اور پیسے کی لین دین کا معاملہ بنایا گیا ہے۔ یہی وقت رہ گیا تھا اس کیس کے منظر عام پہ آنے کے لیے۔ یہ کیس اگر تھا تو شروع سے بنایا جا سکتا تھا۔ ادھر قبرستان کی زمین کو بیچ کے کھا جانے والوں کو بڑے عزت، احترام اور شاندار پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، اور ادھر جو شخص مقامات مقدسہ کی طرف جانے کے لیے کورٹ کے اجازت سے تیار تھا، بلکہ ایئرپورٹ سے اس کو اریسٹ کر کے صبح عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ اصل نقطے کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ یہ جو عملہ تھا، یہ جو لوگ اسے پکڑنے کے لیے آئے تھے اریسٹ کرنے کے نام پر، یہ جو ایک ہجوم تھا، یہ اسٹاف تھا جو ملازم ہے، جو مجبور ہے، جن کا یہ فرض ہے
ان کا یہی روزگار ہے۔ وہ خوفزدہ تھے، وہ رو رہے تھے، وہ سپاہی استغفار پڑھ رہے تھے جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ نچلا اسٹاف جیسے بختر بند گاڑی کا ڈرائیور، پولیس کی گاڑی کا ڈرائیور، یہ لوگ استغفر اللہ کہہ رہے تھے، اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ وہ دین کی ان باریکیوں کو نہیں جانتے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ احرام کون سا لباس ہے، اسے کب پہنا جاتا ہے، اور کوئی اسے پہن کر اپنے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کیوں کرے گا۔ تو یہ سارا چھوٹا عملہ جو ہے یہ بہت بڑی بات اس وقت سوچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ عمران ریاض خان سے بھی جو پولیس والے ملتے رہے، جو اہلکار ملتے رہے، وہ بھی اپنے آنکھوں میں نمی لیے اور بہت ہی لجاجت کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، جیسے ان سے معافی کے خواستہ گار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ گناہ نہیں کر رہے اور وہ اس گناہ میں، اس غلطی میں شامل نہیں ہے۔ وہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگ رہے تھے کہ اللہ انہیں معاف رکھے، اور یہ شخص جو یہ یقیناً سمجھدار ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ جو عمل گرفتاری کا یا ان کو پکڑنے کا لوگ انجام دے رہے ہیں، یہ مجبور ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، یہ اپنی ڈیوٹی پر آئے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں جو کہا گیا ہے یہ وہی کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ یہ اپنے دل میں اور اپنی سوچ میں خیال رکھتے ہیں کہ یہ اگر غلطی ہے تو عمران ریاض خان پرسنلی ذاتی طور پر انہیں معاف کر دے گا، لیکن اللہ سے بھی وہ معافی مانگتے رہے کہ اے خدا ہمیں معاف کر دے، ہم نے یہ غلطی نہیں کی ہے۔ یہ شخص اگر حج کے لیے جا رہا تھا احرام پہن کر تو اس کو روکنے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو اہلکار کہلاتے ہیں، جسے آپ جیسے منسٹر ٹائپ کے لوگ کچھ نہیں سمجھتے، انہیں اپنے پیچھے آگے دوڑاتے رہتے ہیں، ان کا ایک ہجوم بنا کے اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں پروٹوکول۔ اور اسی شان کو یہی لوگ، جن کی ایسے تو آپ کے سامنے حیثیت 2 کوڑی کی ہے اور جن سے آپ اپنے پروٹوکول میں اضافہ کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پنجاب پولیس آپ کی طرف ہے، اندر سے انتہائی شرمسار ہیں یہ لوگ کہ ان سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اور یہ کسی کے احرام کو اتروانے کے لیے اپنے فرائض کو اس وقت انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اہلکار جن کا تذکرہ ہے۔ کہاں ہے وہ جن کو علماء دین کہتے ہیں؟ کئی نکات اٹھ گئے ہیں، وہ بھی یہ جواب دے۔ اب یہاں طے یہی ہے کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہے، یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، جو کہ ابھی تماشا کر رہی ہیں۔ عدالتوں کا کام معطل ہے، عدالتیں اب تماشا کرنے کے لیے ہیں، اور اس طرح کے تماشے وہاں ہو رہے ہیں۔ اس وقت ایک عام مزدور، ایک عام کسان کو بھی، ایک ذہنی طور پر پسماندہ شخص کو بھی معلوم ہے کہ عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے، مفلوج ہے اس وقت، اور انتظامیہ کچھ نہیں کرتی ہے۔ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، یہ تو وہ بڑے ادارے ہیں جن کے بارے میں عام آدمی اتنا نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی روزگار کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اسے نہ ملے تو سمجھ جاتا ہے کہ ہماری کوئی سرکار نہیں ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح اپنے طور پر کوئی کام کر کے گزارا کر لو پھر۔ لیکن اب جو سیاسی حالات رہے ہیں پاکستان میں، اس سے شعور بہت بیدار ہو گیا ہے۔ ایک دوسرے سے بات کر کے لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی باشعور کر لیا ہے، لوگوں کے سمجھ میں بات آتی ہے، اور اگر نہیں بھی آتی ہے لیکن مذہبی حوالے سے بہت سی نکات وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو پیسے کے زور پر جب چاہیں عمرے کے آڑ میں، حج کی آڑ میں، علاج کی آڑ میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں، وہ ان بات کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ میں نے ٹویٹر پر دیکھا کہ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو بلاوا ہی نہیں تھا۔ یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ کس کا بلاوا تھا، کس کا نہیں تھا۔ وہ ایک واقعہ جو عامر لیاقت سنایا کرتے تھے، قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے کے حوالے سے، شاید آپ لوگوں نے نہیں سنا۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے کہ اسے بار بار مدینے پہنچ کر واپس کیا جاتا تھا، لیکن پھر اس کا ایک خصوصی بلاوا آیا۔ کس کا، کون سا بلاوا مدینے سے، مکے سے، مقامات مقدسہ سے آنے والا ہے،
یہ نہ آپ جانتی ہیں محترمہ، نہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم غیب کا علم رکھنے والے نہیں ہیں، ہم خواہشوں کے غلام بھی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جائے تو ہم سب کچھ خرید لیتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے کسی انسان کا ضمیر ہو۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، باضمیر لوگوں کے ضمیر کو نہیں خریدا جا سکتا، اور جو لوگ اپنے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں، اپنے نظریات پہ چلتے ہیں، دنیا کے نظریات کی بات کرتے ہیں، ان کو تو بالکل نہیں خریدا جا سکتا۔ ان کو اسی طرح سے کپڑے اتروا کر، بدلوا کر، اپنی خواہشوں کے لیے، اپنے دل میں ٹھنڈک ڈالنے کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کون سی خاص پروٹوکول آنے والی ہے اور اس کی کہاں حاضری قبول ہونے والی ہے۔ میری بات اور میرا نقطہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت خوب، اور اگر نہیں آیا ہے تو غور کیجئے، غور کرنے سے ذہن کی سوچ کی پرتیں کھلتی ہیں۔ خدا کرے آپ کی تمام نیک خواہشات اور آرزو پوری ہوں۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔